کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد۔ Our next motivational speaker is Dr. Sidra Rasool. She is running an organization with the name of Serving Spirits for eradicating the evils of begging, and establishes the small business for needy persons, and offered many scholarships to needy and offers orphan students in different universities. Dr. Sidra Rasool. Assalamu alaikum. Thank you. This is my student as well. Thanks for using such beautiful words and encouraging statements about me. So it's not by me, it's just the blessings of Allah on me and my parents' prayers. So today topic which was they assigned me about women rights. So I was surprised that has been assigned to Madam Sadia. So the same thing which I was observing, like the presentation of girls, I was observing کہ یہاں پر بچی بھی کوئی ساتھ میں ہونی چاہیے تھی، تو لیکن وہی سیم ورڈ میم ہے. تو میں کسی بھی اسپیشلی ویمن رائٹس پہ بات کرنے سے پہلے میں کہوں گی کہ ٹاپک تو چوز کیا گیا بٹ اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا وہ فلاس رہے. تو ہوپ سو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. بیسکلی اگر ہم ویمن رائٹس پہ بات کریں تو اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ایز ویل ایز اٹس ویری hottest all around the globe. Like عورتوں کے حقوق کو لے کر پورے یورپ میں اور پاک و ہند میں ہر جگہ پر ایک نئی بحث چل رہی ہے کہ کیا عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں. اور اسپیشلی ایجنڈا آف یورپ یہ ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے, اسپیشلی ان مسلم کنٹریز اور ریلیٹڈ ٹو اسلام. واٹ ایور دا پریزنٹیشن اباؤٹ ویمن از ویری نیرو مائنڈیڈ. تو اس پر بات کریں تو سب سے پہلے اقبال کا ایک شعر میں ذہن میں آ رہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کی سوز سے ہے زندگی کا ساز دورہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اگر ہم قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں سب سے پہلے جو نمائندگی کی گئی عورتوں کی حقوق کی وہ قرآن پاک میں کی گئی. اور اس کے بعد ایز اے پریکٹیشنر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو واضح کر دیا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی لونڈی ثویبہ جس کو آزاد کر دیا گیا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ولادت باسعادت کے ساتھ ہی عورتوں کے حقوق کی جو ہے تکمیل شروع ہو گئی تھی. وہ تو بات کی بات ہے کہ قرآن اترا اور اس میں بے شمار آیات اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونہ کیسے دیا. تو پہلے اب ٹائم کی بھی کمی ہے لیکن تمام اگر معاشرتی طور پر دیکھا جائے, معاشی طور پر دیکھا جائے, سیاسی طور پر دیکھا جائے, تو مدنی طور پر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر زندگی کے غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے سے جڑی جتنی بھی عورتوں کی نمائندگی تھی, عورتوں کے حقوق کی, اس پر ایک مثال دے دی گئی. یعنی کہ ماں کے روپ میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ حلیمہ سعدیہ جنہوں نے انہیں دودھ پلایا تھا تو ان کے لیے اپنی چادر اور اپنے احترام اور تکریم پیش کر دی گئی کہ نہیں, اس ماں نے مجھے پالا ہے اور ساتھ میں دودھ بھی پلایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے بیٹی کی تو بیٹی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اپنی سیٹ سے کہ بیٹیوں کے احترام میں. اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے بیوی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے روپ میں اپنی تمام بیویوں کو, زوجہ محترمہ کو اسی طرح سے حقوق دیے جیسے کسی ایک کو دیے جاتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی مطلب ہر مثال جو ہے یہ واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی سربلندی کے لیے کوشش کی. یہ تمام باتیں تو آپ سب کو معلوم بھی ہوں گی اور آپ سب لوگوں نے پڑھی بھی ہوں گی, لیکن اس سے کچھ ہٹ کر یہ ہے
کہ کیا ہم جو ہیں اس چیز پر عمل کر رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی میں یہاں پر بچیاں بھی بیٹھی ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہیں, تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا کہ عورتوں کے حقوق پر آواز اٹھانے کے لیے عورتیں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں اور کچھ جو ہے وہ مرد بھی اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہم اپنے گھروں میں اس کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ماؤں کو وہ حقوق دیتے ہیں جس کی وہ اہل ہیں؟ کیا ہم اپنی بہنوں کو وہ حقوق دیتے ہیں جس کی وہ اہل ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو وہ حقوق دیتے ہیں جس کی وہ اہل ہیں؟ یا ہم اپنی بیویوں کو وہ حقوق دیتے ہیں جس کی وہ اہل ہیں؟ تو یہ تمام کویسچنز ہمارے مرد کا جو ہماری سوسائٹی کا مرد ہے اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہے. تو پھر اگر معاشرتی طور پر عورت کمزور ہے تو وہ ہم سے ہے. اگر معاشی طور پر کمزور ہے تو وہ ہم سے ہے, کیونکہ ہم نے جائیداد میں سے اس کا حصہ نکال دیا. ہم نے ایک پیٹریارچیکل سسٹم کو بلڈ اپ کر دیا کہ نہیں, حصہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہم نے کیا, ٹھیک ہے, بھائیوں نے کیا, ٹھیک ہے, باپ نے کیا. اور پھر اس پر اگر بات کی جائے تو ایسا ہی ہے. کیا ہم ہیں ایسا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو تحفظ دے سکیں, اپنی بیٹیوں کو وہ حقوق دے سکیں جو دینے چاہیے؟ تو ہماری سوچ جو ہے اور ہم پر جو لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ اسلام اور مسلمز آر ایکسٹریمسٹ ٹوورڈز ویمن, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ہم ہیں, یہ ہماری سوچ ہے جو ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے. یہ اسلام سے اس کو ہرگز نفی نہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں یہاں پر مرد اور عورت دونوں کی تربیت کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں گی کہ اس حوالے سے عورتوں کو آزادی دینے کے حوالے سے, عورتوں کو امپاورمنٹ دینے کے حوالے سے, عورتوں کو لیڈر, اور ایون یہ کہ عورتوں کو پروان چڑھانے کے حوالے سے ایک جو مرد ہے اس کی تربیت اور تعلیم دونوں ضروری ہیں. اور اس میں ماں کا بڑا کردار ہے. نیپولین نے کہا تھا, مجھے اچھی مائیں دیں میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. اور سب سے زیادہ رول آئی تھنک سو ایک عورت کا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی حوالے سے ہمیں اپنے آنے والی نسل جو ہے ہمیں اسے تیار آپ لوگوں میں سے سب لوگ مائیں اور باپ بنیں گے. آپ نے اپنی نسل کو یہ تیار کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کو یہ نہیں سکھانا کہ بہن ہی تمہیں سرو کرے گی. ہمیں یہ سکھانا ہے کہ بہن اگر ایک دن سرو کر رہی ہے تو تم دوسرے دن تم بھی سرو کرو. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں ملتی ہیں کہ پیمانہ لگایا جاتا تھا, برتن دھو دیے جاتے تھے, صفائی بھی کر دی جاتی تھی. تو یہ تمام چیزیں آج کے مرد کو سکھانی پڑے گی. مرد کا یہ کام نہیں ہے کہ باہر جا کے کام کر کے آگے تو بس اس کو یہ ہے کہ بس مجھے اب ہلایا نہیں جائے. اور عورت کام کر کے آئی ہے تو عورت جو ہے وہ تمام کام اس کے سر انجام بھی دے گی, کھانا بھی پکائے گی. تو آئی تھنک سو کہ یہیں سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہیں سے زوال شروع ہوتا ہے معاشرتی طور پر, جو کہ عورتوں کے حقوق پر ہمیں جو ہے بات نہیں لائک یہ کہ ہم اس پر بات کرنے کے اہل نہیں ہوتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ ہمیں عورت کی عزت کیسے کی جائے, عورت کو کیسے احترام دیا جائے, عورت سے کیسے محبت کی جائے. تو غرض یہ کہ آپ سے جڑی ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, یا آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ جڑی ورکنگ لیڈیز جو ہیں, آپ ان کو محبت بھی دو, عزت بھی دو. اور میرا خیال ہے بہت سے مرد ایسے ہیں جو اس حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں, جو ہر مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اور ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ایسے بہت سے مرد ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. ہمیں ہرگز یہ گھبرانا نہیں چاہیے, اور ہرگز یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ شاید پاکستان یا پاکستان سے جڑے لوگ اور اسلام یا مسلمانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ ہمارے بہت سے لوگ اسی کوشش میں ہیں اور یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ہماری عورتیں آگے جائیں. تو میرا خیال ہے یہاں پر کریڈٹ ان تمام مردوں کو جاتا ہے جو یہاں پر عورتیں بیٹھی ہیں, اور میرے لیے کریڈٹ جو ہے وہ میرے باپ کو جاتا ہے, میرے بھائیوں کو جاتا ہے کہ میں آج یہاں پر ہوں. تو آپ سب کے لیے بھی پیچھے بھی ایک مرد کا یقیناً ہاتھ ہوگا. تو آئی تھنک سو اٹس آل. اور